5,000 دے دیں؟ میڈیکل سٹور والے نے دوائیوں کی شاپر بنا کر سامنے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے کھڑی میرال کا رنگ فک ہوا۔ کیا مطلب 5,000؟ ذرا سی تو دوائیاں ہیں، 1 ہفتے کی بھی نہیں ہے، وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ سٹور والے لڑکے نے بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ میرال کو سمجھ آ گئی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ابا کی دوائیاں تھیں ہی اتنی مہنگی، جبھی تو پچھلے کئی مہینوں سے وہ خود بھی اپنی دوائیاں نہیں لا رہے تھے۔ میرال نے بے بسی سے پرس کھول کر اندر موجود پیسے چیک کیے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ اپنی پاکٹ منی جمع کر رہی تھی، بس کا کرایہ بچا رہی تھی تاکہ ابا جان کی دوائیاں خرید سکیں۔ کاش بھیا کی نوکری ختم نہ ہوتی تو گھر کے حالات اتنے برے نہ ہوتے جتنے اب ہو چکے ہیں۔ پہلے تو کبھی ابا کی دوائیاں لینے کے لیے اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، پیسے نکال کر ہاتھ میں گن رہی تھی۔ 2 نیلے نوٹ اور 1 ہرا نوٹ ملا کر کل 2,500 رقم بنتی تھی۔ آپ اتنے پیسے رکھ لیں اور اتنے میں جتنی دوائیاں آتی ہیں دے دیں۔ اس کی بات پر میڈیکل سٹور والے کو شاید اس کی مشکل کا اندازہ ہو گیا تھا، جبھی اس نے خاموشی سے دوائیوں کی تھیلی آگے بڑھاتے ایک نظر اس کالج کے لباس میں ملبوس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ سب کو ہی رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ دوائیوں کی تھیلی ہاتھ میں پکڑتے وہ واپسی کے لیے مڑی اور تبھی اس نے فیصلہ کر لیا وہ منزہ کے گھر جائے گی۔ حالانکہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، منزہ انڈرسٹینڈ کر لے گی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ورنہ میں اس سے کبھی نہ مانگتی۔ وہ دل کڑا کر کے دائیں طرف کو مڑ گئی تھی۔ وہ اسی کالج کی سہیلی تھی، حیثیت میں اس سے کافی بہتر اور فطرت میں بالکل الٹ۔ شوق، چلبلی، اسے دیکھ کر میرال کو حیرت ہوتی تھی کہ آخر وہ زندگی سے اتنی بھرپور لڑکی کیسے ہے، مگر فی الحال اس کے پاس ان سب باتوں کا سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اپنے کالج کے دوپٹے کو ٹھیک سے سر پر جماتے اس نے کالج بیگ کندھے پر ڈالا تھا۔ منزہ کا گھر زیادہ فاصلے پر نہ تھا، وہ پیدل ہی وہاں تک چلی آئی تھی۔ ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ میں میرال نے وقت دیکھا، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کالج سے واپسی پر ہی اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ابا کی دوائیاں لے کر ہی گھر جائے گی، لیکن شومئی قسمت کی دوائیاں بھی پوری نہیں آئی تھیں۔ ایگزام کے دنوں میں وہ منزہ کو کچھ عرصہ اس گھر میں ٹیوشن دینے آتی رہی تھی، تب ان دونوں کے درمیان رقم یا فیس کا کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، مگر میرال کو یقین تھا کہ اگر وہ اسے اپنی ان دنوں کی محنت کی رقم طلب کرے گی تو وہ ضرور اسے دے دے گی۔ میں کون سا کوئی زبردستی پیسے وصول کر رہی ہوں، چند دن جو پڑھایا تھا اس کے پیسے مانگوں گی، اور اتنے امیر ہیں منزہ کے ابو اور بھائی، 2,000 دے دینا ان کے لیے کون سا مشکل ہے۔ ابا کی دوائیاں پوری آ جائیں گی۔ وہ دل کڑا کر کے بیل پر ہاتھ رکھ کر دباتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی منزہ ہی تھی۔ اسے دیکھتی ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ارے اندر آؤ، آج تم کیسے یہاں آ گئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی تھی۔ میرال بے بسی سے اپنے لب کاٹتے دل ہی دل میں الفاظ جمع کر رہی تھی، اور پھر آخر کار اس نے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے منزہ، میں تم سے ویسے مدد نہیں مانگ رہی، بس یوں سمجھو ایگزام کے دنوں میں جو 5 دن یہاں آ کر تمہیں پڑھاتی رہی تھی، مجھے اس کے پیسے دے دو، صرف 2,500 چاہیے، وہ بامشکل الفاظ جمع کر کے بولی تھی۔ منزہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر ہنس پڑی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں، تم اپنے اس خوبصورت چہرے پر زیادہ پریشانی مت سجاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرال نے ایک تشکرانہ نگاہ اس پر ڈالی، وہ اندر کہیں کمروں میں غائب ہو گئی تھی۔ میرال کے وجود میں ٹھنڈے پسینے اترنے لگے۔ اپنے ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں کو مسلتے اس نے سر اٹھا کر لاؤنج کا جائزہ لیا۔ بڑا ہی خوبصورت لاؤنج کو انتہائی نفاست سے سجایا گیا۔ منزہ کو گئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں بیٹھی تھی جب اسے اچانک ایک کراہ سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑی تھی۔ کراہ اس کے پچھلی طرف بنے ہوئے کمرے کے اندر سے بلند ہوئی تھی۔ میرال نے گھبرا کر گردن موڑ کر دیکھا۔ سبز آنکھوں میں بڑی بڑی حیرانی امٹ کر آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ یہ آواز مردانہ تھی،
میرال نے سر جھٹک کر اپنا رخ موڑ لیا۔ شاید کوئی بیمار ہے، مگر ابھی وہ پوری طرح سیدھی ہو کر نہیں بیٹھی تھی کہ اچانک سے کراہنے کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ اس بار یہ آواز قدر واضح تھی، کسی جوان آدمی کے درد سے کرانے کی آواز۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہو سکتا کوئی بیمار ہو، کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ منزہ کیا سوچے گی؟ میں یہاں مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں اور اٹھ کر دیکھ بھی نہیں سکتی؟ کتنی ڈھیٹ ہوں میں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی پھیلنے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چند قدم آگے بڑھائے تھے۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس نے ایک دفعہ پھر پلٹ کر دیکھا۔ منزہ ابھی تک نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی اور یہاں موجود تھا۔ اب کی بار اندر سے ایک دفعہ پھر واضح آواز سنائی دی تھی، پانی۔ کسی مردانہ آواز میں پانی کے لیے پکارا گیا تھا۔ میرال نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیگ اس کا وہی صوفے پر پڑا تھا۔ اس نے آہستگی سے ناپ پر ہاتھ رکھ کر دروازے کو اندر دھکیلا۔ اے سی کی کھنکی یکلخت اس سے آ کر ٹکرائی تھی۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ وہ آہستگی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کون ہے یہاں؟ کسے پانی چاہیے؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی تھی۔ جواباً کسی نے کچھ نہ کہا۔ کیا کر رہی ہوں؟ میں کسی کے کمرے میں منہ اٹھائے داخل ہو رہی ہوں۔ منزہ خود آ کر دیکھ لے گی کون ہے۔ یہ شاید اس کا بھائی ہے۔ وہ خود کو کوس رہی تھی، مگر نامعلوم کون سی طاقت اسے مسلسل اندر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ بیڈ کی پائنتی جانب کوئی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا رکھا تھا۔ اس کے جسم پر فقط ایک ٹراؤزر تھا۔ شرٹ سے بے نیاز وجود میں کسرتی بازو چھلک رہے تھے۔ میرال نے بے ساختہ اپنا رخ موڑا۔ کون ہے آپ؟ آپ کو پانی چاہیے کیا؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ اس نے بامشکل چند جملے ادا کیے تھے۔ دل چاہ رہا تھا جلد از جلد فرض شناسی کا جو دورہ اس پر پڑا تھا اسے پورا کر کے یہاں سے چلی جائے۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کس لمحے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اسے کیا پتا تھا اندر موجود یہ شخص شرٹ پہنے بغیر ہی یہاں بیٹھا ہوگا۔ میرال کے سوال پر سامنے بیٹھے اس شخص نے چہرہ اٹھایا تھا۔ میرال ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ بہت کم مردوں میں اتنی خوبصورتی اور اتنی وجاہت اس نے دیکھی تھی جتنی سامنے موجود اس شخص میں تھی۔ عمر اس کے 30 سال کے قریب قریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اس نے میرال کو دیکھنے کی کوشش میں کئی بار اپنی پلکیں جھپکائیں۔ میرال اندازہ نہ کر سکی کہ وہ بیمار ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ پانی؟ اس کے لبوں سے ایک ہی لفظ پھر سے نکلا تھا۔ میرال سر ہلاتے تیزی سے پلٹ گئی۔ میز کے اوپر شیشے کے جگ میں پانی دھرا تھا، ساتھ ہی یہ گلاس تھا۔ میرال نے جلدی سے گلاس میں پانی انڈیلا اور پلٹ کر اس تک آئی تھی۔ یہ لیجیے پانی۔ اس نے پانی والا گلاس آگے بڑھایا۔ اس کا 100% ارادہ تھا کہ جیسے یہ شخص گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ الٹے قدموں اس کمرے سے باہر نکل جائے گی۔ فرض شناسی پوری ہو گئی تھی، بس اب اسے یہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھا کر میرال کو دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ میرال نے سر اٹھایا، قد میں اس سے لمبا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنی پلکیں جھپکائیں اور پانی کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر اگلے ہی پل وہ پوری قوت سے میرال کو لیتا ہوا زمین پر آن گرا تھا۔ پانی سے بھرا گلاس میرال کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کانچ دور دور تک بکھر گیا۔ میرال کو اپنا آپ اس کے بھاری وجود کے تلے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہیں آپ؟ ہٹیں یہاں سے۔ کس قدر کمظرف آدمی ہے آپ۔ میں آپ کو درد سے کراتا ہوا سن کر پانی دینے کے لیے اندر آ گئی، لیکن آپ… وہ بری طرح سے مچل رہی تھی۔ اسے خود پر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ میرال کا وجود سرد پڑنے لگا۔ اسے اپنی گردن کے پاس اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ اگر کوئی اسے یہاں اس حال میں دیکھ لیتا تو… وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ منزہ جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کا بھائی اس کردار کا ہوگا۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پرے دھکیلتے وہ اسے پوری قوت سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اور تبھی اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ کہیں مت جاؤ، میرے پاس رہو پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر خود کو ایک دفعہ پھر اس کے اندر گم کرتا ہوا بولا تھا۔ میرال کے حلق میں سانسیں اٹکنے لگی۔
20 سالہ زندگی میں ایسا موقع پہلی دفعہ آیا تھا جب اس نے خود کو کسی مرد کے اتنے قریب محسوس کیا تھا، اور مرد بھی وہ جس نے دھوکے سے اسے کمرے کے اندر بلایا تھا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ شاید اس شخص کو پتا ہوگا کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں، یہاں اس کا بال بیکا کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی۔ اس کی چیخ سنتے اس شخص نے یکلخت اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ میرال کو یوں لگا جیسے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کے اندر نفرت کے ابال اٹھ رہے تھے۔ اوہ، آئی ایم سوری، یہ سب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے جملے بولتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرال سرحد کے ساتھ خود کو سمیٹے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا دوپٹہ سرک کر نیچے جا گرا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالتے اس نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑے اس شخص پر ڈالی تھی، جس کے منہ سے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ میرال کو سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ وہ حرام مشروب پی کر یہاں کھڑا تھا۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں سے لا یعنی الفاظ نکل رہے تھے۔ اس نے پلٹنے کا سوچا اور اگلے لمحے سامنے کھڑے اس شخص نے ایک دفعہ پھر ہاتھ بڑھا کر میرال کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میرال کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے گھما کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس شخص کے منہ پر دے مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا، مجھے دھوکے سے اندر بلایا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسا گھٹیا شخص منزہ کا بھائی ہو سکتا ہے۔ تم انتہائی گرے ہوئے انسان ہو۔ میرال کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ اسے کندھوں سے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی تیزی کے ساتھ باہر مڑ گئی تھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ کچھ دیر قبل تک وہ شخص جب بار بار پلکیں چپکا کر اپنے حواس قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب ساکت کھڑا یکٹک اس حسین لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، جو تیزی سے کمرے سے پلٹ کر واپس جا رہی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی کمرے میں کھڑے ابرار علی شاہ نے حیرت سے اپنے آپ کو دیکھا اور پھر زمین پر پڑے کانچ کے ٹکڑوں کو۔ او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے ایک دفعہ پھر اپنا سر جھٹکا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بغیر شرٹ کے کمرے میں کھڑا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ دماغ ایک دفعہ پھر منتشر ہونے لگا تھا۔ سب یادیں دھندلی ہو کر مٹ رہی تھیں، سارے منظر گھوم رہے تھے، بس یاد ہی تو صرف سفید لباس میں ملبوس وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ نفرت کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے وہ بے بسی سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی، آنکھوں میں آنسو اس نے دونوں ہتھیلیوں سے صاف کر ڈالے تھے۔ منزہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی دکھائی دی تو اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ مجبوری بھی کیا چیز ہے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ اسی گھر میں کھڑی ہوئی تھی، صرف چند ہزار روپے کی خاطر۔ میرال کی آنکھیں ایک دفعہ پھر آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ یہ لو تمہارے پیسے۔ تمہیں کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ منزہ نے پیسے اسے پکڑاتے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرال نے آنسو پیتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ مشکل بولی تھی۔ منزہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ پیسے پرس میں رکھتے وہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی جب اسے ایک دفعہ پھر وہی مردانہ کراہ سنائی دی۔ میرال نے نفرت سے کمرے کی سمت دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ منزہ نے بھی۔ اوہو، میں بھائی کو بتاتی ہوں کہ ان کے دوست جاگ گئے ہیں۔ یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہیں۔ کل سے شراب پی کر یہاں اس کمرے میں پڑا ہے۔ پتہ نہیں بھائی کی ایسے لوگوں سے کیوں دوستی ہو جاتی ہے۔ منزہ زیر لب بربراتی اندر کی سمت مڑ گئی تھی۔ میرال کے اندر امڑتی نفرت میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوا۔ ہاں، یہ امیر زادے اپنے سامنے کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی کی عزت، کسی کی ذات ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس ہوئیں تو ایک پل کے لیے وہ سلگ اٹھی تھی۔ یا اللہ، آئندہ مجھے ایسے گرے ہوئے لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ رکشے میں بیٹھی مسلسل یہی دعائیں مانگ رہی تھی۔ گھر آنے تک دو سرخ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی رہی تھیں، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک پل کے لیے ڈھیروں اطمینان نصیب ہوا۔ سامنے نظر آتے ابا کے مزمحل وجود کو دیکھتے اس نے شکر کیا تھا کہ ان کی دوائیاں لے آئی تھی۔ شوگر کا مریض بغیر دوائیوں کے کیسا محسوس کر سکتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ آ گئی میری بیٹی؟ ابا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میرال نے ایک نظر اپنے 5 مرلے کے اس مکان پر ڈالی جو پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔
اس کے باپ کی محنت کا شاخسانہ، مگر یہ گھر اس کے لیے جنت تھا۔ یہاں وہ محفوظ تھی، یہاں باپ اس سے پیار کرتا تھا اور بھائی اس کے اوپر جان چھڑکتا تھا۔ کیا تھا اگر غربت تھی، پریشانیاں تھیں، مگر وہاں اخلاقی قدریں تو تھیں۔ نہ کوئی کسی کی عزت پر سر عام یوں ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا جیسے اس امیر زادے نے کیا۔ میرال کے حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں اس بری یاد سے چھٹکارا پانے میں سے کتنا وقت لگ جانا تھا۔ آپ یہ دوائیاں ضرور کھائیے گا ابا جان، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ آپ بھائی کی وجہ سے پریشان مت ہوں، جلد انہیں نوکری مل جائے گی، ہمارے گھر کے حالات پھر پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اس نے محبت سے صدیقی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی تھی۔ جواباً وہ افسردگی سے مسکرا دیے تھے۔ خود تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ شوگر نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ صرف ایک ہی جوان بیٹا تھا جس کی کمائی کا اثر تھا، جس کے آسرے پر یہ گھر چلتا تھا، مگر پچھلے دنوں اس کی نوکری چھوٹنے نے ان سب کو ہی نڈھال کر دیا تھا۔ انہوں نے پیار سے اپنے سامنے کھڑی اس اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو صرف 20 سال کی تھی، لیکن ان کا سارا درد اپنی پوروں سے چن لیتی تھی۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اتنی مہنگی دوائیاں لے آئی ہو، کہیں پھر سے تو ٹیوشن پڑھانا نہیں شروع کر دیا؟ فکر مندی سے بولے تھے۔ میرال بامشکل مسکرائی۔ نہیں ابا، میں ٹیوشن دینے اب نہیں جاؤں گی، بس یہ کچھ دنوں کے پیسے تھے اسی لیے میں دوائیاں لے آئی، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی تھی۔ ابا جان نے سر ہلا دیا تو وہ بیگ کندھے پر ڈالے اندر اپنے کمرے کی سمت چلی آئی تھی۔ کالج بھی ختم ہو گیا، ساری پڑھائیاں ختم ہو گئی، آج آخری پریکٹیکل تھا۔ اب پتہ نہیں زندگی اور کیا دکھائے گی۔ کرسی پر افسردگی سے بیٹھتے اس نے دونوں پاؤں سمیٹ کر اوپر رکھ لیے تھے۔ گھر کے حالات صاف بتا رہے تھے کہ اسے مزید داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میرال نے افسردگی سے سامنے شیلف میں سجی اپنی کتابوں کو دیکھا۔ اس کا اور ان کا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ حسن میں اداسی گھلنے لگی تھی۔ سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ یونی میں سے نکلتی ہوئی لٹیں، بڑی بڑی سبز آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی چھاؤں تھی۔ اس کی ناک ستواں تھی، چہرے کا کٹاؤ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی لمبی ستواں گردن میں ایک نازک سی چین تھی جسے وہ بے خیالی میں اپنی انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ وہ سراپا حسن تھی، مگر تقدیر اسے وہاں لے جا کر کھڑا کرنے والی تھی جہاں سوائے ٹوٹ کر بکھرنے کے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اور اسے دور ابرار علی شاہ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے مسلسل اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب دروازے پر دستک دے کر سہیل اندر داخل ہوا۔ اتر گیا تمہارا ہینگ اوور؟ یہ لو، یہ جوس پی لو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری اتنی بری حالت ہو جائے گی، ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ مذاق کبھی نہ کرتا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ابرار نے ایک سنجیدہ نگاہ اپنے دوست پر ڈالی۔ کل رات سارے دوستوں نے مل کر اس کے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا، اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کبھی نہیں پی، اور نہ ہی میں ایسے بیکار شوق رکھتا ہوں۔ تم سارے کلاس فیلوز کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ اس ڈرنک میں کیا ہے۔ میں بھی شاید پوری کرنے کے چکر میں پی گیا۔ وہ کل رات ہونے والی اپنی محفل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ابرار علی شاہ کی آواز میں ہلکی سی لڑکراہٹ تھی، جیسے ابھی بھی وہ اپنے مکمل طور پر حواس میں نہیں تھا۔ کپڑے اٹھا کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ نہا کر نکلا تو وہ کافی حد تک فریش ہو چکا تھا، مگر سہیل اس کے چہرے پر سوچ کے سائے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی اپسیٹ لگ رہے ہو۔ کیا سوچے جا رہے ہو؟ کل سے تمہاری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے پریشان ہو کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ابرار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے اب چلنا چاہیے، کل میری جوائننگ ہے اور میں اب مزید نشے میں بہکنا نہیں چاہتا۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ سہیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ منزہ نے ایک نفرت بھری نگاہ ابرار علی شاہ کی طرف اچھالی تھی۔ وہ حقیقت سے بے خبر تھی تو اس کا ابرار سے نفرت کرنا بنتا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ابرار نے یکدم رک کر پوچھا تھا، یار کچھ دیر پہلے تمہارے گھر سے ایک لڑکی نکلی تھی، سفید رنگ کے کالج کے یونیفارم میں۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کے ذہن میں رہ کر میرال کا سراپا لہرا رہا تھا۔ سہیل کے چہرے پر الجھن بھرا تاثر ابھرا۔ کالج کے لباس میں لڑکی؟ منزہ کی کوئی دوست ہوگی، میں اسے پتہ کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن کیا بات ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر ابرار نے مزید اسے کچھ بھی نہ بتایا۔
وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے کی طرف نکل گیا تھا۔ اسے اپنی گال پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس لڑکی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ جو کچھ اس نے نشے میں اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ شاہ پیلس کے سامنے گاڑی روکتے اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کل سے اس کے غیر حاضر رہنے پر بی جان کتنا سخت ناراض ہو رہی ہوں گی۔ کتنی بار کہا ہے کہیں آ جاؤ تو مجھے بتا دیا کرو۔ رات بھر سے غائب تھے، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ جبرن مسکرایا۔ دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کر رہا تھا۔ کل سے میری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے نا، پھر کہاں سے وقت ملے گا یہ سب کچھ کرنے کا؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں اب شادی کر لو، اب تو تم پائلٹ بھی بن گئے ہو، تمہارا برسوں پرانا خواب بھی پورا ہو گیا ہے۔ کہو تو میں کوئی اچھی لڑکی تلاش کروں؟ بی جان کی بات پر وہ یکدم سے بے چین ہو اٹھا تھا۔ سبز آنکھوں اور سفید لباس والی لڑکی اس کے تصور میں لہرائی۔ ابھی نہیں بی جان، بس کچھ وقت اور رک جائیں۔ وہ انہیں ٹال کر اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، شام تک اسے عجیب سی بے چینی ہوتی ہی رہی، اور رات اپنے بستر پر لیٹتے جب ایک دفعہ پھر اسی لڑکی کا خیال اس کے ذہن میں آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے موبائل پر سہیل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ یار تو نے اپنی بہن سے پتہ کیا کہ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کی بات پر سہیل ہنس پڑا تھا۔ لگتا ہے تمہارا دل ہاتھوں سے نکل گیا۔ ہاں میں نے پتہ کیا تھا، وہ منزہ کی کوئی سہیلی ہے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، باپ بیمار ہے، بھائی کی نوکری چھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان ہے۔ وہ آج کچھ پیسے ادھار مانگنے آئی تھی۔ تم اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہاری اور اس کی کلاس بہت ڈیفرنٹ ہے، سہیل الجھن بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ابرار نے سر جھٹکا۔ میں اس کلاس کو نہیں مانتا، مجھے وہ لڑکی اچھی لگی ہے۔ بی جان میری شادی پر زور دے رہی ہیں، اور سچ کہوں تو مجھے وہ لڑکی اپنی لائف پارٹنر کے لحاظ سے پرفیکٹ لگی۔ جس طرح اس نے مجھے نشے سے ہوش کی دنیا میں واپس لایا، اس سے بہتر لڑکی مجھے نہیں مل سکتی۔ تو مجھے اس کا ایڈریس نکال کر دو، وہ پورے اعتماد لہجے میں مضبوطی سے کہہ رہا تھا۔ سہیل نے حامی بھر لی، مگر ابرار علی شاہ کی قسمت اتنی جلدی اس پر مہربان ہونے والی نہ تھی۔ وہ من پسند نوکری حاصل کر چکا تھا، دولت اور طاقت اس کی مٹھی میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ من چاہی لڑکی اس کی دسترس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ بھائی کی نوکری چھوٹنے کے بعد ان کے پاس اس 5 مرلے کے مکان کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہ تھے، سو رات سے پہلے انہیں مکان خالی کرنے کا نوٹس مل چکا تھا۔ جس وقت سہیل منزہ کو ساتھ لے کر میرال کے گھر پہنچا، دروازے پر لگا ہوا بڑا سا تالا ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ میرال نے تو مجھے اپنے گھر کا یہی ایڈریس بتایا تھا۔ کالج بھی ختم ہو چکا ہے، اب میں اسے کہاں تلاش کروں گی؟ اس کے پاس تو کوئی موبائل فون بھی نہیں ہے، منزہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سہیل نے بے بسی سے آس پاس موجود لوگوں سے معلوم کیا، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہاں گئے ہیں۔ وہ کرائے دار تھے، اگلا گھر بھی انہوں نے کہیں کرائے پر ہی حاصل کیا ہوگا، اور کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سہیل نے بجھے دل کے ساتھ فون پر ابرار علی شاہ کو یہ اطلاع دی تھی۔ وہ یکم مضطرب سا ہو اٹھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو تو ان کے بارے میں علم ہوگا ہی کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا، مگر سہیل نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ میں نے ہر کسی سے پوچھ کر دیکھ لیا، محلے میں کسی کو ان کے موجودہ گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابرار شاہ نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں اسے کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے یوں اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی بے بسی اور غصہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے اسی پر اپنا دل ہار دیا ہے۔ وہ سہیل کے سامنے اپنا دل کھول رہا تھا۔ سہیل نے بے بسی سے اپنی اس خوب دوست کو دیکھا جس پر ایک زمانے کی لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن اس نے چاہا بھی تھا تو کس لڑکی کو جو زمانے کی بھیڑ میں گم ہو چکی تھی، کبھی نہ واپس ملنے کے لیے۔ اس نے میرال کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر اس کی تلاش ہی رہی۔ دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ اس نے ہر طرح سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر لی تھی، لیکن وہ تو یوں گم ہوئی تھی جیسے کبھی اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اس نے فیس بک پر میرال نام کی تقریباً ہر پروفائل چیک کر لی تھی، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ منزہ کے کالج جا کر وہ اس کی ساری انفارمیشن نکال آیا تھا،
مگر اس انفارمیشن کے باوجود وہ اس تک پہنچنے میں ناکام رہا تھا۔ وہاں گارڈین کے طور پر اس کے باپ کا نام لکھا تھا، لیکن جو فون نمبر درج تھا وہ ڈائل کرنے پر ہمیشہ بند ملتا تھا۔ خود میرال کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہ تھا۔ بی جان جب بھی شادی کا ذکر کرتی اس کی آنکھوں میں وہی بڑی چہرہ اتر آتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مایوس ہونے لگا۔ اس سبز آنکھوں اور سفید لباس والی لڑکی کا تصور دھندلا ہوتا چلا گیا۔ نوکری میں ملنے والی پروموشنز نے اسے پہلے سے بھی زیادہ نکھار دیا تھا۔ بی جان کی جانب سے شادی کے مطالبے میں شدت آ گئی تھی، سو آخر کار اس نے حامی بھر ہی لی۔ شاید وہ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے اس کے تصور سے خود کو آزاد کر لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اسے کئی کلومیٹر کی دوری پر اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھی میرال نے کیلنڈر پر مہینے کی آخری تاریخ کے اوپر کراس کا نشان بنایا تھا۔ ابا کو گزرے ہوئے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ حالات دوبارہ سے معمول پر آنے لگے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی نمی ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں میرال۔ کب تک آخر تم یوں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی رہو گی؟ 21 سال کی ہو گئی ہو، تم لڑکیاں اس عمر میں اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ بھیا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، وہ جو اب تک انہیں ہمیشہ اپنی شادی سے روکتی آ رہی تھی، جیسے اس پل ہار گئی تھی۔ ابا کی یاد پوری قوت سے اس کے دل میں جاگی تھی۔ اس گھر میں ان کی یادوں کے ساتھ رہنا ویسے بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا، تو اس نے شکیل بھیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور شاید وہ تو پہلے ہی تیار تھے، اس لیے صرف 2 مہینے بعد ہی وہ اپنے ہاتھوں پر سرخ رنگی مہندی سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے سسرال والے کون تھے، کیا کرتے تھے، اس کا ہونے والا دولہا کیسا تھا، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے کبھی دلچسپی لینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس روز بھی جب اسے دلہن بناتے ہوئے بیوٹی پارلر والی نے اس سے پوچھا، تمہارا ہونے والا شوہر کیا کرتا ہے، کیا نام ہے اس کا، تو میرال نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ وہ کسی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ان کے گھر سے صرف ان کے والدین ہی آئے تھے رشتہ طے کرنے کے لیے۔ یوں لگتا ہے جتنی بیزار میں ہوں اس رشتے سے، اتنی ہی بیزار وہ بھی ہیں۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس کر بولی تھی۔ چاہ کر بھی وہ شادی کے متعلق کوئی سہانے سپنے نہیں سجا سکی تھی۔ ہاں، مگر اسے اتنی امید ضرور تھی کہ ایک نئی زندگی میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی ضرور ہوگی، اور اسی امید کے تحت اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے خود کو ایک اجنبی کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک شاندار سی گاڑی میں اسے رخصت کروا کر اس کے سسرال لے آیا گیا تھا۔ شہنائیوں کا شور کان پھاڑ رہا تھا۔ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ انتہائی حسین دلہن بنی تھی۔ بیوٹی پارلر والی نے اس کے دوپٹے کو آگے تک کر کے اس کا گھونگھٹ نکال دیا تھا۔ آج کل گھونگھٹ کا ٹرینڈ ہے، اس طرح دلہن زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ مسکرا دی تھی۔ چلو اچھا، مجھے سب سے پہلے وہی دیکھے جس کے دیکھنے کا حق ہے۔ کندھے اچکاتے اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ نکاح کے بعد جب اسے دلہا کے برابر لا کر بٹھایا گیا تب بھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، اور اب تمام رسمیں ختم ہونے کے بعد اس سجے سجائے کمرے کے بیڈ کے عین وسط میں بیٹھے وہ بلا وجہ ہی نروس ہوئی جا رہی تھی۔ گھونگھٹ تلے اس کے سرخ لب مرتعش تھے۔ میرال نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر اس رات آخر کوئی بھی لڑکی نارمل کیسے رہ سکتی ہے؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ میرال کو اپنی دھڑکنوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ بھاری قدموں کی چاپ کمرے کے اندر آتی ہوئی سنائی دی تو وہ بے اختیار خود میں سمٹ گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ بی جان نے مجھے کہا بھی تھا کہ میں آپ کی تصویر دیکھ لوں، لیکن مجھے ان کی پسند پر اعتبار ہے۔ یقیناً انہوں نے میرے لیے کسی خاص لڑکی کو ہی چنا ہوگا۔ وہ دھیرے سے بولتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ کیا مجھے آپ کو دیکھنے کا اختیار ہے؟ وہ اب کی بار ہلکی سی شرارت کے ساتھ بولا تھا۔ میرال نے اب بھی کچھ نہ کہا تھا۔ آ جاؤ۔ وہ ایک دم چونکی۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، شاید اسے بیڈ سے نیچے اترنے کی دعوت دے رہا تھا۔ میرال نے ایک نظر بیڈ کے چاروں جانب بنی ہوئی خوبصورت حجلہ عروسی کو دیکھا، جس میں سرخ اور سفید پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے بوجھل ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی پل
خود سپردگی کے احساس سے اس نے بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آہستگی کے ساتھ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئے۔ کمرے میں چوڑیوں کی جلترنگ سی گونج اٹھی۔ مجھے نہیں پتا آپ میرے بارے میں کتنا جانتی ہیں اور کتنا نہیں، لیکن میں ایک اچھا انسان ہوں۔ میرے دوست یار کہتے ہیں کہ مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس رشتے میں خلوص بھی ہوگی، عزت بھی اور محبت بھی۔ میرے کردار پہ آپ کو کوئی دھبا لگا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرال کو اپنی خوش قسمتی پر رشک سا ہونے لگا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر سارے بٹن دبا دیے تھے۔ کمرہ ایک لخت روشنیوں میں نہا گیا۔ میرال کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے کھڑے شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ مسکراتے ہوئے میرال یہ سبزوں میں حیرت اور بے یقینی ایک ساتھ آ ملی۔ آپ، وہ بے اختیار لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ سامنے کھڑے ابرار علی شاہ کو اپنی قسمت پر یقین آیا تھا۔ تم، وہ بے اختیار بولا۔ تم؟ بی جان نے تو کہا تھا کہ میری ہونے والی دلہن کا نام میرو ہے۔ میرو؟ میرال؟ او مائی گاڈ، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ خود فراموشی کے عالم میں اسے دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ میرال کی سبز آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ وہ تاریک کمرہ، پانی کا گلاس اور نشے میں ڈولتا اس کا وجود، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ کیا میری شادی آپ سے ہوئی ہے؟ پلیز کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ او میرے خدا! اس نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ابرار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرال، ہاں یہ میں ہوں، ابرار علی شاہ۔ اس روز میں تم سے جس حال میں ملا تھا، میں وہ نہیں تھا۔ میں نے اس روز صرف ایک شرط کو پورا کرنے کے لیے نشہ کیا تھا، اور میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ نشہ اس قدر طاقتور ہے۔ وہ سب صرف ایک غلط فہمی تھی۔ میں ویسا شخص نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا میں نے، اور آخر کار تم مجھے مل گئے۔ میری لگن سچی تھی، میری محبت بے داغ تھی، اور دیکھو اللہ نے میری محبت کو قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تم میری دلہن بن کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ تم پر اپنے تمام تر حقوق رکھتا ہوں میں۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولتے ہوئے یکدم آگے بڑھا تھا۔ اس نے میرال کے حنائی ہاتھوں کو تھامنا چاہا، مگر وہ تو بے یقینی اور اشتعال کی کیفیات کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے یکدم ہی اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، اپنے ان گھناؤنے ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھے۔ اس روز میں نے آپ کا اصل روپ دیکھ لیا تھا۔ وہ نشے میں ٹوٹتا ہوا انسان اور ایک بے بس لڑکی کے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، اگر اس روز میری قسمت اچھی نہ ہوتی تو میں کبھی وہاں سے صحیح سلامت باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ دن دہاڑے آپ نے مجھ پر حملہ کیا تھا، بھول گیا کیا آپ؟ وہ ایک دم حلق کے بل چلائی تھی۔ ابرار علی شاہ کو ایک شوق سا لگا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی حسین دلہن کو دیکھا جو اپنے روپ کی پرواہ کیے بغیر برہم ہو رہی تھی۔ ابرار کو اپنا دل ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ اٹس اوکے، وہ سب ایک غلط فہمی تھی، اسے بھول جاؤ۔ ٹرسٹ می، میں ویسا نہیں ہوں۔ میں تمہیں یقین دلا دوں گا، تم چاہو تو کسی سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر میرال کو کندھوں سے تھامنا چاہا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ میرال کے لیے اس کا لمس کسی لاوے سے کم نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے بفر اٹھی تھی۔ ایک بار پہلے بھی اس شخص نے اسے دھوکے سے چھونا چاہا تھا، اور آج پھر وہ یہی کوشش کر رہا تھا۔ اس بار تو اس نے دھوکے سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ میرال کو اپنی پوری زندگی بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی پل اس کا ہاتھ گھوما اور ابرار علی شاہ کے چہرے پر نشان ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ ابرار کی نگاہوں میں پہلے بے یقینی اور پھر اشتعال لمڈا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ سب؟ میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں ویسا نہیں ہوں، تو آخر تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ اس نے یکدم آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ بری طرح سے سسک اٹھی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ میں اس روز کس کیفیت کا شکار تھی آپ نہیں سمجھ سکتے، اور آپ نے مجھے استعمال کرنا چاہا۔ نشے میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے آپ کو اندازہ تک نہیں تھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ تھا آپ کا کردار، یہ تھی آپ کی پرسنالٹی۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ ایک اعلیٰ ادارے میں کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کے سارے سیاہ کارنامے چھپ جائیں گے۔ میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔
وہ مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ ابرار نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بے اختیار ہی اس کی گرفت میرال کی گرد سخت ہوئی۔ میں کیا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس وقت تم میرے کمرے میں کھڑی ہو میری بیوی کی حیثیت سے۔ تم پر تمام تر مالکانہ حقوق رکھتا ہوں۔ میں جو کچھ بھی میں کروں مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ نہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کیے وہ غرا رہا تھا۔ میرال نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ شکست کے احساس نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ پچھلے 1 برس سے جب بھی کبھی اس شخص کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا اس نے اسے نفرت ہی محسوس کی تھی۔ منزہ کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی لاوے کی طرح اتر گئے تھے۔ بگڑے ہوئے امیر زادے جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس نے بے بسی سے ابرار کو دیکھا۔ ہاں وہ اس کے سامنے کچھ بھی تو نہیں تھی۔ جو کچھ تھا بس وہی تھا، طاقتور، امیر اور سب سے بڑی بات اس کا شوہر۔ میرال نے پوری قوت سے اسے ایک دفعہ پھر دھکا دیا تھا مگر وہ اسے 1 انچ بھی نہ سرکا پائی تھی۔ وہ چند ساتوں تک اپنی گرفت میں مچلتی اس حسین پری کو دیکھتا رہا جسے پانے کے لیے اس نے انگنت راتیں دعائیں کی تھیں۔ اس کا دل افسوس اور تعصب سے بھرنے لگا۔ اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ یاسیت سے پوچھ رہا تھا۔ میرال نے اپنی آنکھیں کھول کر سیدھا اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ مجھے آپ جیسے بگڑے ہوئے امیر زادوں سے گھن آتی ہے۔ جہاں جہاں آپ نے مجھے چھوا ہے دل چاہ رہا ہے اپنے جسم کا ہر وہ حصہ کاٹ کر پھینک دوں۔ بولتے بولتے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ ابرار علی شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ بے اختیار وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اگر اتنی نفرت ہے تو سلامت رکھو اس نفرت کو۔ ابرار علی شاہ کی انا اس کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تم نے میری انا کو چوٹ پہنچائی ہے۔ تم نے آج دوسری دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ پہلی دفعہ تم نے مجھے نشے سے ہوش کی دنیا میں کھینچ لیا تھا لیکن آج تم نے مجھے ہوش سے نفرت کی دنیا میں دھکیل دیا ہے اور یہ نفرت اب ساری زندگی قائم رہے گی۔ وہ لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے پیچھے کی جانب جا رہا تھا۔ میرال نے بے قابو ہوتی سانسوں کے درمیان اسے دیکھا۔ اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں پلٹ آئی۔ اس نے کیا کچھ کہا تھا اور کیا کچھ کیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس شخص کو اپنے سامنے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی بات میں سچا تھا۔ اس رات جو وہ گیا تو پھر دوبارہ پلٹ کر اس نے شاہ پیلس میں قدم نہ رکھا تھا۔ بی جان اسے یاد کر کے آزردہ رہتی۔ ایسا تو نہیں تھا میرا بچہ کہ نئی نویلی دلہن کو گھر میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ پہلے بھی تو ڈیوٹی پر جاتا تھا لیکن جلدی واپس آ جایا کرتا تھا۔ اس کا تو گھر کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہتی۔ میرال کو اپنا آپ مجرم سا محسوس ہوتا۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی مگر جانے کے لیے اسے سب کو وجوہات بتانی پڑتی اور اس کے پاس ایسی کوئی وجہ تھی ہی نہیں۔ بھیا اسے اتنے اونچے گھر میں بیاہ کر انتہائی خوش تھے۔ وہ ان کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ کئی بار کی کوششوں کے باوجود وہ انہیں سچائی نہ بتا پائی۔ دن ہفتوں میں گزرتے گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ بی جان ہر دفعہ ابرار کو واپس آنے کے لیے کہتی تو وہ خوبصورتی سے ٹال دیتا۔ مجھے ضروری کام ہے بی جان، کمپنی کی طرف سے بیرون ملک آیا ہوا ہوں، واپس نہیں آ سکتا۔ بی جان آزردہ ہو کر فون رکھ دیتی۔ وہ اپنی جگہ پر چور سی بن جاتی مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی واپسی کے خیال سے ہی اس کا روم سلگ اٹھتا تھا۔ اس نے دھوکے سے مجھے اپنایا ہے۔ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھی دور رہے۔ سر جھٹکتے وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ جاتی۔ ابرار علی شاہ کو گئے 3 مہینہ تھا جب اسے منزہ ملی تھی۔ شاپنگ کے دوران میرال کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ ارے واہ بھائی، پائلٹ سے شادی کیا ہو گئی؟ تم تو غائب ہی ہو گئی، اپنی شادی تک میں نہیں بلایا۔ پتہ تو ہے نا ابرار بھائی سہیل بھیا کے کتنے اچھے دوست ہیں۔ اس کی بات پر میرال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دوست ہیں؟ تمہارے بھائی تو اچھے خاصے سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ ان کے ایسے دوست کب سے بننے لگے؟ میرال ہنس کر بولی تھی۔ منزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے بھائی تو ابرار بھائی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابرار علی شاہ کی تعریف تو ایک زمانہ کرتا ہے۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لیکن تم بھول گئی ہو کہ وہ ایک شرابی انسان ہے جو کسی کے بھی گھر میں نشے میں دھت ہو کر پڑا رہتا ہے
اور جسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ نشے کی حالت میں کیا کر رہا ہے۔ تم ہی نے کہا تھا نا کہ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ منزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے تم اتنی پرانی بات کو ابھی تک یاد رکھے بیٹھی ہو؟ مجھے خود ابرار بھائی کے متعلق غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا وہ عام امیرزادوں کی طرح ہیں، ہر وقت ڈرنک کرتے ہیں، باپ کی دولت کو اجاڑتے ہیں۔ اس روز جب وہ نشے کی حالت میں ہمارے گھر میں موجود تھے تو مجھے ان پر بڑا ہی غصہ تھا۔ میں اپنے بھائی سے لڑی بھی تھی کہ آخر ایسے دوست انہوں نے کیوں بنائے ہیں، اور تب سہیل بھائی نے مجھے بتایا کہ نہیں، ابرار ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے۔ اس کے پائلٹ بننے کی خوشی میں اس کے تمام دوستوں نے اسے پارٹی دی تھی، اور اس پارٹی میں اسے دھوکے سے ڈرنک میں شراب کی کثیر مقدار ملا کر پلا دی گئی۔ وہ تو اس بات سے واقف بھی نہیں تھا کہ وہ کتنا گہرا نشہ استعمال کر رہا ہے۔ نشے کا عادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسی لیے سہیل بھائی اسے گھر ڈراپ کرنے کی بجائے اپنے گھر اس روز کے بعد ابرار بھائی جتنی دفعہ بھی ہمارے گھر آئے ہیں اور جتنی دفعہ بھی میں نے سہیل بھائی کے منہ سے ان کا ذکر سنا ہے، انہوں نے ہمیشہ ان کی تعریف ہی کی ہے۔ ایک بار کی غلطی کسی انسان کو برا تو نہیں ثابت کرتی۔ منزہ ہنس کر بولی تھی۔ میرال کو اپنا آپ کسی پہاڑ تلے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے آگے سے دھند صاف ہوئی تو اسے نظر آیا اس روز ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کی بنیاد پر اس نے ابرار علی شاہ کو کٹہرے میں کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے حالات سے پریشان تھی۔ باپ کی بگڑتی صحت اور گھر میں پھیلی غربت کی وجہ سے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، اور اس نے سارا کا سارا غصہ وہاں نکالا جہاں وہ نکال سکتی تھی، ایک ایسے شخص پر جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، جو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میرال کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اسے یاد آیا اس روز کمرے میں اس کے اور ابرار کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ کچھ بھی غلط کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا۔ شاید نشے کی حالت میں بھی اسے یاد تھا کہ وہ اپنی اخلاقی حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زبردستی کرتا تو میرال کو بچانے والا وہاں کون تھا؟ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اسے اپنی شادی کی رات یاد آئی جب اس نے زوردار تھپڑ ابرار علی شاہ کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ سلگنے لگا۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ منزہ سے معذرت کر کے پلٹ آئی تھی۔ گھر میں آتے کپکپاتے ہاتھوں سے ابرار علی شاہ کا نمبر ملاتے اس نے کئی بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار لائن خاموش رہ جاتی۔ وہ اپنا نمبر بدل چکا تھا یا پھر وہ اس کی کال سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے وضاحت کا ایک موقع تو دے، شاید میں ثابت کر سکوں کہ ہم دونوں ہی غلط فہمیوں کا شکار ہوئے تھے۔ مگر دوسری جانب گہری خاموشی تھی۔ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی کا شکار تھے۔ آخر اتنا عرصہ غلط فہمی میں مبتلا کیوں رہے؟ کس چیز نے اسے حقیقت جاننے سے روکے رکھا؟ آپ نے مجھے سب کچھ کھل کر کیوں نہیں بتایا؟ معمولی سی بات پر غصہ کیوں ہو گئے؟ رات کی تاریکی میں خوف سے جاگی تھی اور اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کے مسلسل کی جانے والی کالز کے جواب میں ابرار علی شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عام سی بات، کوئی مرد اپنے چہرے پر لگنے والے تھپڑ کو بھلا کیسے بھول سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی کردار کشی کی گئی ہو اور اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، جیسے اس کے اندر سے کوئی بولا تھا۔ میرال کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ بے ساختہ ہی اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، لیکن اس نے اپنی قسمت کو خود برباد کر لیا تھا۔ اس کا حسن اس کے کسی کام نہیں آیا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہتی۔ ابرار علی شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جب میز پر رکھا ہوا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹی تھی۔ رات کے 3 بجے اس وقت کس کا فون آ گیا؟ وہ بے اختیار گھبرا کر آگے بڑھی تھی۔ فون اٹھاتی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کسی انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ فون کان سے لگاتے اس نے بامشکل ہیلو کہا تھا۔ آپ ابرار علی شاہ کی وائف بات کر رہی ہیں؟ جس فلائٹ کو لے کر آج ابرار صاحب پاکستان واپس آ رہے تھے، وہ فلائٹ کریش ہو گئی ہے۔ ہمیں بڑے دکھی دل سے اطلاع دینی پڑ رہی ہے کہ فلائٹ میں سوار کوئی شخص زندہ نہیں بچا، کوئی فرد بھی سلامت نہیں، اور ممکنہ طور پر ابرار علی شاہ صاحب کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو اس کی سماعتوں پر پھوٹا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ یوں ہی پھٹی پھٹی نگاہوں سے موبائل کو تکتے زمین پر ڈھیر ہوتی چلی گئی تھی۔
اگلی صبح تک گھر میں کوہرام بپا ہوا تھا۔ بی جان کو کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا جان سے پیارا بیٹا مر چکا ہے، مگر جو حقیقت تھی وہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ نیوز والے چلا چلا کر اس حادثے کوئی کوریج کر رہے تھے۔ پورا جہاز بری طرح سے تباہ ہو گیا تھا۔ جہاز میں موجود کوئی ایک بھی فرد سلامت نہیں تھا۔ میرال کو سنبھالنے کے لیے کئی افراد وہاں موجود تھے، مگر وہ روتی تب نہ، وہ تو یوں ہی خشک آنکھوں سے کسی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ جو اسے بیاہ کر اس گھر میں لایا تھا، اس گھر سے ایسا گیا تھا کہ آج اس کی لاش بھی اس گھر میں واپس نہیں آئی تھی۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا بغیر اپنا چہرہ دکھائے۔ یہ اس نے کیسی کڑی سزا دی تھی میرال کو، اس غلط فہمی کی جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتے اس کے ذہن میں آخری الفاظ ابرار علی شاہ کے ہی گونجے تھے۔ اب یہ نفرت قائم رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی نفرت پر قائم رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر میرال کو ایک دفعہ دیکھا بھی نہ تھا۔ ہسپتال میں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ڈاکٹرز اسے رلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب تک یہ روئیں گی نہیں، ان کے اندر کا غبار کم نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ رشتہ دار مل کر کوشش کریں کہ یہ کسی طرح اس ٹراما سے باہر آ جائے۔ اس نے ڈاکٹر کو کہتے سنا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ اس ٹرامے سے تو اب وہ کبھی باہر نہیں آنے والی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے راتوں رات ابرار علی شاہ سے منہ زور محبت ہو گئی تھی، مگر وہ گلٹ پچھتاوے کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر برباد کیا تھا، اپنی زندگی، اور اپنے ساتھ ساتھ اس نے اس کی جان لی تھی۔ ایک خیال اسے اندر ہی اندر اڑے کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ ہفتے بعد اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ یوں ہی خشک آنکھوں سے گھر واپس چلی آئی، حالانکہ اس گھر میں رہنے کا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کمرے کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے واپس آئے تیسرا روز تھا جب اسے خواب میں ابرار علی شاہ کی صورت دکھائی دی تھی، اور اس رات وہ ابرار کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس رات میرال کو احساس ہوا کہ وہ تو پور پور اس کی محبت میں ڈوب چکی ہے، وہ محبت جس کے آغاز پچھتاوے سے ہوا اور اب وہ ایک تناور درخت بن چکی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ باہر رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدل گئی جب ملازمہ نے آ کر دروازہ بجایا۔ آپ کے بھائی آئے ہیں، آپ کو لینے۔ آپ اپنا سامان پیک کر کے نیچے آ جائیں۔ ملازمہ اطلاع دے کر چلی گئی تھی۔ وہ مشکل اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتی نیچے آئی۔ چلو گڑیا، اب یہاں اس گھر میں تمہارا کچھ نہیں رکھا۔ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ دوسری شادی کر کے اپنی نئی دنیا بساؤ۔ میں اب تمہیں یہاں نہیں رہنے دے سکتا۔ ان کی آواز مستحکم تھی۔ میرال نے خالی خالی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہاں رہ کر اب اس نے کرنا بھی کیا تھا؟ ابرار علی شاہ کی دل کو چیر دینے والی یادوں سے بے در پر زخم دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر نیچے چلی آئی۔ بی جان اسے نم آنکھوں کے ساتھ الوداع کیا تھا۔ اپنے گھر واپس آ کر بھی وہ مہینوں تک یوں ہی خاموش بیٹھی رہتی۔ آخر میرال کب تک ایسی رہے گی؟ اس کی عدت کو 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ پڑوس والی سمینہ اب اپنے بیٹے کے لیے اشاروں کنایوں میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، ہمیں میرال کی شادی کر دینی چاہیے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ شکیل بھائی نے بیوی کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو گمسم کرسی پر بیٹھی خلا میں گھو رہی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، شادی ہو جائے گی تو میرال ٹھیک ہو جائے گی۔ تم انہیں اطلاع دے دو، جمعے کے روز میرال کے نکاح کے لیے آ جائیں۔ بھیا نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ میرال کو اپنے نکاح کی اطلاع ملی تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جیسے وہ قسمت کے آگے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ جمعے کا روز کتنی دور تھا؟ اس کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ روز آن پہنچا تھا۔ اسے ایک دفعہ پھر سرخ عروسی جوڑا پہنا کر سجا سنوار دیا گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں بار بار روئے جا رہی ہو؟ پرانی باتوں کو دل سے نکال دو، نئی زندگی کو خوش آمدید کہو۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب اندر آنے والے ہیں، منزہ نے آئینے میں اس کے سجے سنورے روح کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرال نے پلکیں چپکا کر اپنے آنسو اندر اتارے۔ کاش وہ مجھے ایک موقع دے دیتا۔ اس نے نفرت کو جیت جانے دیا۔ وہ دل ہی دل میں بامشکل بولی تھی۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب خاندان کے کئی افراد کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ منزہ نے آگے بڑھ کر میرال کے چہرے پر گھونگھٹ گرا دیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، نکالا اس کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اصغر کا نام دولہا کے خانے میں لکھا جگمگا رہا تھا۔ میرال کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اپنے آپ کو کسی اور کے نام لکھنا آسان نہیں تھا۔
پین اس کے ہاتھ میں تھا۔ کمرے میں ہلکا ہلکا شور تھا جب اچانک کسی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پین واپس لے لیا۔ وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی کہ اب کوئی نیا فیصلہ اس کے متعلق طے پا گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ قسمت کے ہاتھوں وہ ایک کھلونا بن چکی تھی اور اب اس کے ساتھ کیا ہونا تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ بنبناہٹیں یکلخت گہری خاموشی میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ میرال نے کمرے کا دروازہ کھولتے اور کسی کو اندر داخل ہوتے محسوس کیا۔ بھاری قدموں کی چاپ عین اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ میرال کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ یکلخت صوفے سے اٹھی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنا گھونگھٹ پڑے جھٹکتے اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اپنی پوری وجاہت کے ساتھ، سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک جینز پہنے، یوں جیسے وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ میرال کو لگا اس کی تمام دعاؤں نے مجسم حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ آپ؟ اس کے لب بے آواز پھر پھر آئے تھے۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ شکیل بھائی بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تمہارے مرنے کی اطلاع تو باقاعدہ ٹی وی پر نشر ہوئی تھی۔ تمہارے ادارے نے خود تمہاری موت کی اطلاع دی تھی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ شکیل بھائی کے کہنے پر وہ سراپا سماعت بن گئی تھی۔ ابرار علی شاہ انتہائی اطمینان سے مڑا تھا۔ ہاں بالکل وہ سب جھوٹ تھا۔ میں زندہ تھا۔ اس فلائٹ میں بطور پائلٹ تھا ہی نہیں۔ عین وقت پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے وہ ڈیوٹی کینسل کر دی تھی۔ شاید میری قسمت اچھی تھی یا کسی کی دعائیں جو میں زندہ بچ گیا۔ لیکن جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے گھر والوں تک میری موت کی غلط اطلاع پہنچ گئی ہے تو میں نے خود ہی اپنی کمپنی سے رابطہ کیا، انہیں مجبور کیا کہ وہ آپ لوگوں کو یقین دلائیں کہ میں مر چکا ہوں۔ کسی محبت کے مہمانے جانچنے تھے مجھے، اس لیے تھوڑی سی سختی میں نے برت لی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ دھیرے سے میرال کی جانب جھکتا ہوا بولا تھا۔ میرال کو اس کی نگاہوں کی تپش اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مولوی صاحب اجازت چاہ رہے تھے۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ شکیل بھائی مہمانوں سے معذرت کر رہے تھے۔ میرال کی نظر یوں ہی اپنی ہتھیلیوں پر گری رہی۔ رفتہ رفتہ کمرہ مہمانوں سے خالی ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے۔ ایک غلط فہمی کی سزا تم نے مجھے دی تھی، خود سے مجھے دور کر کے، اور ایک معمولی سی سزا میں نے تمہیں دی، تھوڑا سا انتظار کروا کے۔ اگر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں تو کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ شگفتہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں امید تھی، آنچ تھی۔ میرال نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبز آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ او ہو، بس ایک تو تم ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتی ہو۔ پلیز اب رونا نہیں، اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اس رات تو مجھے ٹھیک سے دیکھنے نہیں دیا تھا، کم سے کم آج تو دیکھ لینے دو۔ قسمت نے اگر ایک دفعہ پھر تمہیں دلہن کے روپ میں میرے سامنے لا کر کھڑا کر ہی دیا ہے تو وہ جیسے بیچارگی سے بولا تھا۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ ابرار کو یوں لگا جیسے بارش کے بعد کوزے قزح چاروں جانب پھیل گئی ہو۔ مجھے سہیل نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم کس طرح میرے متعلق غلط فہمی کا شکار تھی، اور دیکھو میں واپس آ گیا ہوں۔ کیا اب میرے ساتھ گھر چلو گی؟ اب تو کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے نا تمہیں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ میرال نے جنیب کا سر جھکایا۔ اب کی بار تو اپنے مرنے کا ڈرامہ نہیں کریں گے نا؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا تھا۔ ابرار نے تسلیم کیا اس کی بیوی اس سے کم نہیں تھی۔ ہاں وہ واقعتاً کسی سے کم نہیں تھی۔ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔